جنہوں نے خدا کے لیے اپنی چھت پر خدا کے مذبح کو سجایا، اس جگہ پر پنڈال کی صورت میں سبھی لوگوں کو بلایا اور خدا کے ساتھ سلیپی کلمات کو قدم بہ قدم ادائیگی کرتے ہوئے اپنی زندگیوں میں جس طور پر اس وقت کے لوگوں کے لیے خدا نے 7 سلیپی کلمات بولے اور ان کے لیے برکت چاہی۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں جب ہم خدا کے زندگی بخش ان باتوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو یقینی طور پر آج بھی ہمارے گھرانے، ہماری آس اولاد برکت پاتی ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ چھٹے کلمے کی تلاوت میرے ساتھ نکالیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 19 باب اور اس کی 30 ورس میں خدا کا بندہ یوحنا فرماتا ہے، پس جب اس نے سرکہ پیا اور اس نے کہا کہ تمام ہوا اور اپنی جان دے دی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور بار 5واں کلمے میں بہن نے شیئر کیا کہ خداوند یسوع المسیح پیاسا تھا اور یقینی طور پر وہ میری اور آپ کی رفاقت کے لیے پیاسا تھا۔ جسمانی پیاس ایک ہماری جسم کی ایک ضرورت ہے، لیکن اس وقت خداوند یسوع المسیح جب گلگتہ کی پہاڑی پر میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے اپنی جان کا فدیہ پیش کر رہا تھا تو اس وقت اسے ان لوگوں کو جو وہاں پر موجود تھے ان لوگوں کی روحانی رفاقت کی پیاس تھی۔ اور چھٹے کلمے کی جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹا کلمے کے یہ الفاظ کہ تمام ہوا خداوند یسوع المسیح کے اس فتح مندی کے کلمے کو بیان کرتے ہیں جو اس نے میری اور آپ کے خاطر نجات کے کام کو مکمل طور پر پورا کر لیا۔ اور تب یہ کہا کہ تمام ہوا کہ یہ الفاظ یوحنا کی انجیل اس کا 17 باب اور اس کی 4 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے بذات خود اس چیز کا اقرار کیا باپ سے، اور اس میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ اے باپ، تو نے جو کام مجھے کرنے کو دیا تھا اسے میں نے تمام کر کے خدا تیرے نام کو جلال دیا۔ یعنی کہ آج بھی وہ کام جو ہم خداوند اپنے لوگوں کو دیتا ہے جب ہم اسے پورا کرتے ہیں تو ہم اپنے بدنوں سے خدا کے پاک اور غیور نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور چھٹا کلمہ فتح مندی کا کلمہ ہے، اور فتح مندی کے اس کلمے میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع المسیح برملا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس نے یہ جنگ جیت لی جو اس وقت کے لوگوں کو، اس وقت کے رومن سپاہیوں کو، یہودی رہنماؤں کو اور اس وقت کے اندھے لوگوں کو ہاری ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ لیکن فتح مندی کی یہ پکار 7 سلیپی کلمات میں سے ایک ایسی پکار ہے جو میرے اور آپ کے لیے فتح مندی کے اعلان کو ظاہر کرتی ہے، اور اس کا فتح مندی کو 7 نکات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کس طور پر خداوند یسوع المسیح نے فتح مندی کی یہ پکار در حقیقت تکمیل ہے 7 باتوں کی۔ نمبر 1، خداوند یسوع المسیح کے تجسم کے مقصد کی، خداوند یسوع المسیح کے متعلق پیشن گوئیوں کی، بنی نوع انسان کے گناہوں کی معافی کی، بنی نوع انسان کے کفارے کی، شریعت کے تقاضوں کی، اور ابلیس کے ساتھ روحانی جنگ میں فتح کی، اور 7ویں نمبر پر ہے خدا کے ساتھ انسان کے میل ملاپ کی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ فتح مندی کی یہ پکار 7 باتوں کے لیے، جس میں سب سے افضل اور اعلیٰ بات جو مجھے نظر آتی ہے وہ خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کروانا، اور یہی وہ مقصد تھا جسے خدا پورا کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے، اور اس نے یسوع المسیح یعنی باپ کی صورت اختیار کی اور تمام بنی نوع انسان کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے کر کامل نجات کا انتظام کیا، جس کی پیشن گوئی متی کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 21 آیت میں خدا کا بندہ متی
وعدی فرماتے ہیں کہ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع المسیح کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ مجھے اور آپ کو نجات دلانا۔ اور مسیح میں عزیز بہنوں، اگر ہم غور کریں کہ جس طور پر یہاں پر پہلا کلمہ بیٹی بیان کر کے گئی کہ ابا ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ پہلا کلمہ ان لوگوں کے لیے تھا جو خداوند یسوع المسیح کو بے دردی کے ساتھ قتل کر رہے تھے، لیکن وہ کامل معافی جس کا اعلان خداوند یسوع المسیح نے چھٹے کلمے میں کیا کہ تمام ہوا، ہماری نجات کے تمام تر منصوبوں کو مکمل کرتے ہوئے خداوند یسوع المسیح نے اس بات کا اعلان کیا کہ تمام ہوا، کیونکہ وہ فتح مندی کے ساتھ تمام باتوں کو پورا کر چکے۔ ہاللویا، ہاللویا۔ عہد عتیق میں ہم جب نگاہ ڈالتے ہیں کہ خطا کی قربانی سال میں ایک بار سردار کاہن پاک ترین مقام میں لے کر جاتا تھا، اور یقینی طور پر اس کا حوالہ اگر ہم احبار کی کتاب اس کے 16ویں چیپٹر میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ 2 بکرے پاک ترین مقام کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، ہیکل میں لائے جاتے ہیں، اور سردار کاہن ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالتا، ایک بکرے پر خدا کے لیے اور دوسرے بکرے پر عزازیل کے لیے، اور جس بکرے پر خدا کے نام کی چٹھی نکلتی اسے ذبح کر دیا جاتا، اور اس کے خون کو لے کر پاک ترین مقام میں سردار کاہن داخل ہوتا، اور پھر اس کے خون کو سرپوش کے ارد گرد چھڑکتا، اور پھر اپنی اس فرض کو، اپنے اس مقصد کو پورا کرتے ہوئے پاک ترین مقام سے باہر آتا، اور اپنے دونوں ہاتھ زندہ بکرے پر رکھ کر بنی اسرائیل کے تمام تر بدکاریوں کو، تمام تر خطاؤں کو اور تمام تر گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیا جاتا۔ اور اس طرح اس وقت کے لوگوں کے لیے یہ ایک عارضی اور گناہوں کی معافی کی رسم ادا کی جاتی، جس طور پر سال با سال خطا کی قربانی ادا کی جاتی، سردار کاہن عارضی اور گناہوں کی معافی کی رسم ادا کرتے۔ لیکن مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، میں یہاں پر آئی کا بات واضح طور پر آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خداوند یسوع المسیح جو ہمارا نجات دہندہ ہے، وہ کامل معافی اور کامل نجات کا انتظام کرتے ہوئے صلیب پر اس نے اپنا جان کا فدیہ دیا، اپنا قیمتی خون بہایا، اور میرے اور آپ کے لیے ایک مستقل اور کامل نجات کا انتظام کیا۔ ہاللویا۔ جس کا اعلان یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 29 آیت میں خداوند خدا کا بندہ یوحنا استغفاری اقرار کرتا ہے اور اپنے شاگردوں کی توجہ مبذول کرواتے ہیں کہ دیکھو وہ خدا کا بندہ جو جہاں کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ اس نے اپنے شاگردوں کی توجہ خداوند یسوع المسیح کی طرف مبذول کروائی کہ یہ وہ بھلا ہے جو دنیا کے گناہوں کو اٹھا لے جائے گا۔ آج مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ مصلوب اور فاتح شخص ہی وہ فتح مند ہے، اور اس نے تمام قسم کی مشکلات پر فتح پائی جو رومن سپاہی بڑی سنگدلی کے ساتھ اور بے رحم قوت اسے کچل رہی تھی، اور دوسری طرف خداوند یسوع المسیح خود سانپ کے سر کو اپنے پاؤں سے کچل رہے تھے، اور اس نے ایک فتح مندی کے ساتھ، ایک صبر کے ساتھ، ایک کہہ لیں کہ بدی پر اچھائی کے وسیلہ سے فتح پائی۔ ہاللویا، ہاللویا۔ اچھائی کے وسیلہ سے اس نے کیا کی؟ بدی پر فتح پائی، اور صلیبی موت کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے لیے خداوند خدا کے اس منصوبے پر کو پایا تکمیل تک پہنچایا، اور آج خدا باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہے، جہاں پر آج بھی وہ ساری دنیا کی شفاعت کر رہا ہے۔ ہاللویا۔
छठा कलमा जो कि फतह मंदी का कलमा था, और जिसमें हम सीखते हैं कि खुदावंद बाप ने अपने बेटे को इस दुनिया में मेरे और आपके गुनाहों का बोझ उठाने के लिए, एक ख़ास मिशन के लिए, एक ख़ास मकसद के लिए भेजा। और आज बाप वही मिशन, वही मकसद मुझे और आपको सौंपना चाहता है कि किस तौर पर हम अपने बंजरों से खुदावंद खुदा के पाक और गयूर नाम को जलाल दे सकते हैं। तो यकीनी तौर पर वो मकसद और वो मिशन जो खुदावंद खुदा ने मुझे और आपके सपोर्ट किया है कि वो गुनाहगारों को उनके कामों से, जिस तौर पर खुदावंद यीशु मसीह बेशुमार लोगों के पास जाते और उनके गुनाहों को अपने पाक खून से धोकर साफ किया। सो हमारा ये मिशन और हमारा ये मकसद जो बाप ने हमें दिया है, बहुत सारी जिंदगियों को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाए, उसके नाम से बपतिस्मा दे, गुनाहों से इकरार करवाते हुए अपनी जिंदगियां मुकम्मल तौर पर खुदावंद खुदा के नाम के लिए वक़्फ़ करें। सो हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, और जब खुदावंद खुदा ने ये मुनासिब वक्त हमें दिया कि आज हम अपनी ज़िंदगियों से अपने तमाम तर बच्चियों का, अपनी तमाम तर गुनाहों का, अपनी तमाम तर खताओं का जो हमने शौरी और लाशौरी पर की है, उनका इकरार करते हुए इन 7 सलीबी कलमात से मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगियाँ मुकम्मल तौर पर खुदावंद खुदा को दे, और वो मकसद और वो मिशन जो खुदा बाप हमारी ज़िंदगियों में रखता है, हमारे घरानों में रखता है, आज उसे जानने की ज़रूरत है।